ہم پچھلی دفعہ سورہ روم کی 32ویں آیت پہ بات ختم کیے تھے اور یہ 21واں پارہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد جو 5-6 آیات ہیں یہ انسانی نفسیات ہیومن نیچر سے ڈیل کرتی ہیں اور اس میں ہم بہت سے لوگوں کی ایسی غلط کیفیت رہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور جب ہم انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، مس کا مطلب پہنچانا، محسوس کرانا، چھونا، یعنی نقصان، جب انسان کو نقصان چھوتا بھی ہے تو کیا کرتا ہوں کہ وہ اپنے پالنے والے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے لگتا ہے. ہیومن نیچر ہے کہ ذرا کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی تو پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، دعائیں مانگ. ثم اذا اذقهم منه رحمتا اذا فريقا منهم بربهم يشركون. اور اگر ہم اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، رحمت ایکسپیرینس کرواتے ہیں، تو رحمت کو ہم جیسا رحمان کو بینیفیسنٹ بولے. یعنی رحمان کون ہوتا ہے؟ جو فائدے کی چیزوں کو پہنچاتا ہے، وہ رحمان ہے. تو دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب ہم فائدے کی چیزیں انسان کو پہنچاتے ہیں تو ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروپ، سبھی نہیں کرتے، ان میں سے ایک گروپ ہے جو اپنے پالنے والے کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر دیتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اب آپ بولے کہ بھئی یہ تو میری کوشش کی وجہ سے ہوا، یہ فلانے صاحب کے ریکمنڈیشن کی طرف سے ہوا. تو اب یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں دو ہی حالات ہوتے ہیں. ایک ایسے حالات جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، ایک ایسے حالات جس سے ہم غمگین ہوتے ہیں. تو مومنین کو یہ حکم ہے، حدیث میں بات آئی ہے، قرآن میں بات آئی ہے کہ جب اپنی مرضی کے موافق تم کو حالات پہنچے تو تم شکر ادا کرو، اور مرضی کے خلاف اگر بات ہو تو صبر کرو. اور جب تم دعائیں مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کریں تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت کو مانو، دعا کی قبولیت کو. اس میں اپنی ذات کو یا مخلوق میں سے کسی اٹھا کر جو اس کو یہ مت کرو. اب یہاں ایک مثال سمجھ میں آتی کہ جب ہم کو کامیابی ہوتی یا نقصان ہوتا ہے تو ہم ذریعوں کو بلیم کرتے. جیسا دیکھیے سخت بیمار ہیں، بیماری بھی بڑا اچھا تجربہ ہے. سخت بیمار ہے تو ڈاکٹر سے دعا نہیں مانگتا مومن، اللہ سے دعا مانگتا. ڈاکٹر کو کیفیت بولتا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ ایمان نہیں ہے وہ لوگ جو ڈاکٹر سے شفا مانگتے ہیں. تو ڈاکٹر تو ذریعہ ہے، ایک شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ڈاکٹر کے شکریہ ادا میں پڑ گئے. خیر وہاں بھی حکم ہے جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. لیکن یہاں ایمان کی ایک کیفیت بنوانا چاہ رہے ہیں ان آیات کے ذریعے کہ دیکھو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، خوشی اور غم، اور تم اس قسم کی دوسروں کو ذات و صفات میں شریک مت کرو. اس سے کیا ہوگا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ تم ہم نے جو تم کو دیا ہے، دعا کی قبولیت کی ہے، اس میں تم ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا انکار کرو. فَتَمَتَّعُوا، تو تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو، مزے اٹھا لو، اور فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب اس کا نتیجہ بھگت لو گے. قیامت میں یہ سب کیفیات جو ہے کھل کے آ جائیں گی، دنیا میں بھی آ سکتی ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. بھئی کیا ہم نے کوئی اتھارٹی نازل کی ہے، کوئی ثبوت نازل کیا ہے جس کے بنا پر یہ جو ان کو بتاتا ہے، جو بولتا ہے ان سے کہ ان چیزوں کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرو؟ کیوں شرک کرتے ہیں آپ؟ کہاں لکھا ہوا ہے شرک کرنا؟ یہ بڑا سادہ سوال ہے. ہم لوگ خود اپنے آپ کو یہ بات پوچھنا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہوتا؟ کوئی حدیث، کوئی قرآن کی کوئی آیت؟ یہ فلسفے ہیں، یہ بنا لیے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہے تو لا کے بتاؤ کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ تم ان چیزوں سے مانگو ہم کو چھوڑ کر یا ہمارے ساتھ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو ہے دوسروں کو شریک کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب انسان کو ہم رحمت یعنی اپنے سے فائدہ پہنچاتے ہیں تو فرح، اترا کر خوش ہونے لگتا ہے. دیکھیے سرور میں بڑی ڈگنیفائڈ خوشی ہے. والد صاحب جو ہے BA کا رزلٹ سن کے الگ معلوم ہو رہا تھا خوش ہو گئے، یعنی ہاتھا مارتے نہیں پھرے گھر والوں کو، میرا بچہ BA کر لیا وہ. تو یہ جو چھپ کے کرتے ہیں یہ سرور ہے، اور جو اس قسم سے دکھاوا کرتے ہیں، اتراتے ہیں، یہ فرح ہے. یہ مومنین صرف جنت میں کریں گے کیونکہ واقعی وہ اچیومنٹ ہوگا. تو وہاں جو ہے ان کو فرح کی کیفیت جو ہے بتائی گئی ہے. تو جب ہم ان کو اپنے فائدے کا مزہ پہنچاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے اگر ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ بالکل ہی نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا سچویشن ہے؟ ایسے نا امید ہو جاتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچی بھی تھی۔ ایک صاحب 62 برس کی عمر میں بیمار پڑے، اللہ کی وجہ سے پوری صحت اچھی گزری، وہ پکارا کچھ مر گیا میں، کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ بولے حضرت 62 برس آپ پکارے نہیں میں اچھا ہوں بول کے، تو اب آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں دے گا؟ تو انسان کی سائیکالوجی کھینچ کے یہاں رکھ رہے ہیں کہ تجھے ذری سی تکلیف دیتا ہوں تو چیختا چلاتا ہے، اور وہ بھی تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے دواخانے اتنے بھرے ہوئے نہیں ہیں جتنے گھر میں صحت مند لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ یہ ریورس کر دیں، دواخانوں میں زیادہ لوگ رہیں اور گھروں میں کم رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم اکثر بیمار پڑے بعد یہ بات کو سوچنا پڑتا کہ یا اللہ آپ کی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک ذرا فرق آ گیا ہے تو اس کے لیے ہم چلا رہے، وہ کروڑوں نعمتوں کو جو ہے بھول جا رہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم اپنے فالوور سے کہو کہ تم شکر کرو، ہم تم کو اور زیادہ دیں گے، بس نہیں ہو رہا کھانا پینا، ہمیشہ گڑبڑ ہے گھر میں، تو پھر جو اللہ تعالیٰ دیا ہے اس پہ سوچ کے شکر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا زیادتی دیتا ہے۔ یہ نسخے ہیں، یہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے تو علم حاصل کرو، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلاتا ہے، بساط پھیلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپات اللہ دیتا ہے۔ سیلریڈ پینشنر فقیر نپات اللہ ہے ان کا، وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پھیلاتے چلے، ایک دکان کھولے اس سے دوسری ہوئی، اس سے تیسری ہوئی، اس سے چوتھی ہوئی، لوگ بس نہیں ہو رہے ہیں کام کرنے کے واسطے اتنا کاروبار، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عقل مندی سے ہو رہا ہے، نہیں بالکل نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم ہے، مجھے روایت یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بیوقوفوں کو نوازتا ہے تاکہ عقل مند ہوشیار ہو جائیں کہ عقل سے نہیں کماتے، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، نہ کوالیفیکیشن سے کماتے ہیں، جتنے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ کروڑ پتیاں نہیں ہیں وہ، اور نہ آپ محنت سے کماتے۔ یہ رکشہ والے جو کھینچتے مزدوری جو کرتے ہیں کیسی محنت ہوتی ہے، لوگ جو ہے اے سی میں بیٹھ کے کما رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ، بچوں سے بھی یہ بات ہمیشہ یہ کرنا کہ دیکھو تم اپنا کوشش کرنے کی بات کرنا ہے، لیکن ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رزق میں پھیلاؤ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں دینا چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لائی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو ایمان نہیں ہے تو اپنے بل بوتے پہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کرا رہا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آپ شیطان ایسی بات ڈال دیا ہے فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو تم بھی جب اللہ تعالیٰ تم کو اتنا دیا ہے تو غریبوں کا حق ادا کرو، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، سب میں پہلے ماں باپ آ گئے اس میں۔ کتنے ایسے لوگ، ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا، کوئی صاحب کو جو ہے وہ گھر کو کرایہ دینے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، باہر 5 بیٹے ہیں کما رہے ہیں، ایک کوڑی کوئی بھی نہیں بھیجتا۔ تو یہ جو قرآن اگر پڑھے ہوئے ہوتے اس پہ ایمان رہتا تو ایسی کیفیت ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی۔ ایک کسی کا واقعہ سنا تھا، 3 دن سے بیمار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دوا لا کے دینے والا نہیں ہے، پورے بچے امریکہ میں ادھر ادھر کماتے پڑے ہوئے۔ تو یہاں یہ آ رہا کہ تم کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو تم بھی حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ہے بھی، بچوں کا حق ہے، خود اپنی ذات کا حق ہے، پھر والمسکین اور جو غریب ہیں ان کا حق ادا کرو، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وابن السبیل، اور عام طور پہ ابن سبیل کا ترجمہ جو ہے مسافر کیا گیا ہے۔ بعض وقت ایسا خیال آتا کہ سڑکوں پہ پھر کے مانگنے والے، ایک تو جمے ہوئے رہتے، کوئی مقام پہ بیٹھ جاتے مانگتے، ایک فقیر کی ایک کیٹیگری ایسی رہتی جو پھر کے مانگتے ہیں، اور مانگتے ہیں کچھ ضرورت ہے جبھی تو بولے بھائی، ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اگر سوال کرنے والا گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آئے تو کچھ اس کو دلا دو، اور یہ مسنون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات بہت کرتے تھے، اور ہم کو بھیک مانگنے کی ممانعت ہے، ہم کو جو ہے کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اور یہ غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، مسافروں کا خیال کرنا، یہ بہترین ہے، خیر بہترین ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک ہم اولئک بھی وہ، ہم بھی وہ، یہ ڈبل کیوں آیا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ عربی کنسٹرکشن آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں سٹریس ہے۔ کون ہے کامیاب؟ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون ہے؟ جو اخلاص سے جو ہے خیرات کرتے ہیں، اللہ کے لیے خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ یہ توجہ کو پھر سمجھنا پڑے گا۔ ایک بچہ ہے بے ضرورت رو رہا ہے، ماں آئی اٹھا لی، خاموش ہو گئی، معلوم ہوا اماں کی توجہ کے واسطے رو رہا تھا۔ ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا روئیں کہ ان کی توجہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز پہ، ہر جگہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے۔ کوئی افریقہ میں مانگ رہا ہے، کوئی نارتھ امریکہ میں مانگ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں مانگ رہا ہے، ہر ایک پہ پرسنل توجہ، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ سن رہا ہے، اور ہے حقیقت ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ یہاں جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں ہر ایک کا یہ یقین ہے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں، ہر ایک کی بات سن رہے ہیں۔ برخلاف اس کے میری توجہ ایسی ہے کہ میں اگر مائک پہ توجہ رکھوں تو پھر کسی اور پہ توجہ نہیں رہتی۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے، اور ریاکاری مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری خیرات میں صرف اللہ تعالیٰ کا اٹینشن حاصل کرنا ہے، اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کریں تو پھر کہا جائے گا جاؤ جن کو تم دکھانے کے لیے کرتے تھے ان سے لے لو۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، بھائی میرے فرض کیجیے میں 9th اسٹینڈرڈ میں ہوں، میرے ایک کلاس ٹیچر ہے، اب میں پورا کام جو ہے 7th اسٹینڈرڈ کے کلاس ٹیچر کو امپریس کرنے کر رہا ہوں۔ ارے میرے پورے رپورٹر 9th اسٹینڈرڈ کے وہ بنائیں گے تو 7th کو امپریس کرا تو کیا فرق ہوگا اس سے؟ جو میرے سے کنسرن ہے، میرا کنسرن، میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا گیا۔ دیکھیے کسی سے آپ اچھا پیش آ رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے لیے کرنا، اخلاص جو ہے ہونا۔ اور پھر وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو تم سود دیتے ہو، سمجھنے کی بات ہے، اکنامکس کی فیلڈ میں ہے، جو تم سود دیتے ہو کہ انسانوں کے مال میں بڑھوتری ہو، زیادتی ہو، وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا۔ اللہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، پھر انڈر لائن کریے اخلاص، خالص اللہ کے لیے، تو اس کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، دوہرا کیا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب ہم ذرا اس میں ایک ایک ورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بولے کہ بھائی میں 2-4 مہینے کے بعد قرض واپس کروں گا، تو وہ 2-4 مہینے پیسہ آپ کے پاس جو رہا ہے اس کے عوض میں زیادہ پیسے لینا۔ تو ربا کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پریکٹس تھی، وہ اب بھی ہے کہ بھئی کوئی کسی کے پاس سے 1000 دینار قرض لیتا تھا اور بولتا تھا کہ میں 1 سال کے بعد دوں گا، تو اس کو 2000 دینار دینا پڑتا تھا۔ اگر 1 سال کے بعد وہ نہیں دے سکا تو وہ 2000 جا کے 4000 دینار ہو جاتے تھے۔ تو یہاں یہ مہلت کے لیے جو زیادہ پیسہ لیا جاتا ہے اس کو آپ سود بولیں گے، عربی میں ربا بولیں گے۔ اب یہاں جو ہے سود کو، ربا کو صدقات، زکوٰۃ سے کانٹراسٹ کیا جا رہا ہے، اپوزٹ۔ ربا کا الٹا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ سورہ بقرہ کی 272 آیت میں کیا ہے؟ صدقات ہے۔ دیکھیے بات سمجھیے، ربا کا فرض کیجئے آپ کو لیل کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے، نہار کے معنی سمجھ میں آ رہے۔ نہار دن کو بولتے، تو بھئی نہار دن کا اپوزٹ کیا ہے؟ رات۔ لیل کے معنی رات۔ خیر کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، شر کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے، اپوزٹ سے۔ خیر بولے تو بھلائی، اچھی چیز، اس کا اپوزٹ بری چیز۔ تو آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ مہلت کے لیے پیسے لینا ہے، اور اس کو زکوٰۃ اور صدقات کے خلاف اپوزٹ بتا کے اس کو ڈیفائن کر دیا بالکل۔ اب جو ہے صدقہ اور زکوٰۃ کیا ہے؟
امیر آدمی کا غریب آدمی کو اچھائی کی نیت سے اور اخلاق سے اللہ کی خوشی کے لیے مال دینا، یہ چیریٹی ہے، خیرات جس کو آپ اردو میں ہمارے پاس خیرات بولتے، عربی میں صدقات ہے اور زکوٰۃ ہے. یعنی ایک امیر آدمی کا کسی غریب آدمی کو اچھی نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے مال دینا. اب اس کا اپوزٹ کریے، امیر آدمی کا غریب آدمی سے بری نیت سے اللہ کے احکامات کے خلاف ان کو ناخوش کرتے ہوئے اس کا پیسہ لینا، حاجت مند غریب کا خون چوسنا، یہ قرآن کے احکامات کے خلاف ہے. سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے. بولے دیکھو جو تم مال حاصل کرتے ہو ان کو دو، فقیروں کو غریبوں کو یہ کرو. اور ایک بڑی خاص اس میں آیت ہے، وہ سینٹنس ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تم ہی میں گھومتا رہے. دولت گھومنے کو بولتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مال تم ہی میں گھومتا رہے. تو پرنسپل آف ڈسٹریبیوشن آف منی، اکنامک پرنسپل آف ڈسٹریبیوشن آف منی جو قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ منی شوڈ فلو فرام دا ریچ ٹو دی پور اینڈ ناٹ دی وائس ورسا. آپ کسی سے بھی پوچھئے، بہترین پرنسپل ہے. امیر سے لو، غریب کو دو. غریب کا مال مت چوسو. غریب کا مال آپ چوسیں گے تو پھر کوئی بھی کاروبار میں آپ غریب سے بری نیت سے جب جو ہے آپ لیں گے تو وہ سود ہوگا، وہ ربا ہوگا. اب آپ اپنے ٹرانزیکشنز میں دیکھ لیجئے، بیٹھ کے غور کیجئے کہ بھئی ایسا کہاں کہاں ہو رہا ہے. یہ فقہ کے مسائل ہے، اس میں گہرائی میں میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ اپنی حد تک یہ تمام چیزیں جو آپ کی اکنامک ڈیلنگز ہیں اس وقت، اس میں دیکھ لیجئے کہ کہیں میرے کاروبار میں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ میں غریب کا پیسہ چوس رہا ہوں. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ حرام ہے، تا قیامت حرام ہے. میں آپ کو ایک کیس بتا دوں. ہمارے پہچانت میں کوئی تھے، وہ بچی کی شادی میں بہت دن پہلے 1000 روپے قرض لیے تھے. وہ 1000 جب لیے تو 900 دیے، 100 روک لیے. 3 سال وہ مہینے کو 100 روپے کے لحاظ سے سود ادا کرے، یعنی 3600 روپے ہو گئے. جب ادا کرے تو کوئی آگے بڑھ کے ادا کرنے گئے تو 900 روپے دیے. تو وہ 900 روپے پہ 1000 روپے واپس کرے تو 900 روپے پہ 3 سال میں وہ آدمی 3600 روپے کمایا صرف مہلت کے لیے. یہ آج بھی حرام ہے. کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ سود حلال ہے. نعوذ باللہ، سود آج بھی حرام ہے. اب ہم لوگ تھوڑے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئے، اکنامک ٹرانزیکشن اتنے ہو گئے. میں آپ کو کھلی طور پہ بولتا ہوں کہ بھئی ہمارے جو علماء ہیں ہو سکتا ہے اکنامکس میں ویل ورسڈ نہیں ہے، اور ہمارے جو اکانومسٹ ہیں ان کو دین کی دم نہیں معلوم. تو یہ دونوں گڑبڑوں میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہے ہیں. تو یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو غور سے علماء اور اکانومسٹ بیٹھ کے حل کریں تاکہ قوم کو جو ہے رہنمائی حاصل ہو. اب ہو رہا ہے کہ ایک ملک میں ایک چل رہا ہے، ایک ملک میں ایک چل رہا ہے. ہمارے پاس کچھ لوگ کرتے، کچھ لوگ نہیں کرتے. تو یہ مسائل یہاں اتنا آپ یاد رکھیے، ایک لے مین کے واسطے اتنا ضروری ہے کہ آپ کے جتنے کاروبار ہیں اس میں اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بری ہے اور آپ غریب کا مال جو ہے زیادتی سے کھینچ رہے ہیں آپ، تو یہ ربا ہے، اس کی ممانعت آ گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو اللہ کا اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو ان کے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھایا چلے جاتا ہے. وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ جو دیتے ہیں، جو سود کا کاروبار نہیں کرتے، وہ عجب عجیب قسم کی ان کے مال میں جو ہے برکت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ برکت کیسے ہوتی ہے کہ ایک کھجور اخلاص سے اللہ کی راہ میں اگر دیا جائے تو وہ قیامت میں احد پہاڑ کے برابر کر کے واپس لوٹایا جائے. یہ ہے بڑھوتری. ہم کو پتہ نہیں چل رہا کتنی نیکیوں کے اجر مل جا رہے ہوں گے، کتنی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہوں گی. تو یہ ہمارے ذہن میں صاف رہنا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اب اللہ کو پہچانیے. پھر وہی بات ہے، یہ جو کنسٹرکشن ہے، اللہ الذی، اللہ وہی ہے. کون ہے؟ خلقکم، تم کو پیدا کرتا ہے. یہیں چلتے چلتے دیکھ لیں اللہ کے سوا کون پیدا کرتا؟ ہم ماں باپ ذریعے ہیں، ماں باپ پیدا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد میں ثم رزقکم، تم کو رزق دیتا ہے. بارش ہو تو رزق ہوگا نا، پانی ملے گا
तरकारी भाजी मिलेगी, जानवर मिलेंगे काट के खाने के लिए, और कोई भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप बोलिए हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं, आज शाम तक पानी नहीं पड़ा तो कुछ भी नहीं होता। आप स्ट्राइक पे जाओ, सर आप फोड़ दो, आप नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के हाथ में रिस्क है। फिर सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुमको मारता है। जरिए हो सकते हैं कोई गन से शूट कर दे, लेकिन मरवाने तो वही लगाता है, वो वही जो है लिख दिया है किस जगह पे और किस वक्त पे जो है होना है। फिर क़ियामत में वही तुमको जिंदा करेगा। और कौन जिंदा करेगा? कोई अमेरिकन साइंटिस्ट आके छू मंतर बोल के जिसका जिंदा नहीं करेगा, वही जिंदा करेगा। तो अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो कि ये जो मखलूक में से उठा के अल्लाह का शरीक बनाते हैं ज़ात व सिफात में, इनमें से कोई है जो इनमें से कोई एक भी चीज करता हो? फिर क्यों शिर्क करते हैं? क्यों शिर्क करते हैं? फिर कहा कि सुभानहू, सुभानहू यानी वो पाक है। अब मैं इससे पहले बार बार रिपीट करता हूं, मैं सुभान का लफ्ज कुरान ने बड़े प्यारे तरीके से समझाया है। सूरह मुजम्मिल की 7वीं आयत है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, बेशक दिन के वक्त आपको सबहन मसरूफियत रहती है, तवीला बड़ी लंबी। तो सभा के माने मसरूफ के भी आते हैं, सुभान अल्लाह के माने अल्लाह की याद में मसरूफ रहने के भी आते हैं, अल्लाह के कामों में मसरूफ रहने के भी आते हैं। और सुभानहू, अल्लाह ताला मसरूफ है ये तमाम चीजों में, पैदा करना, रिस्क देना, मारना, जिंदा करना, ये पूरा कारोबार कराने में पाक भी है, तमाम बुराइयों से पाक भी है और मसरूफ भी है। अच्छा, अब ये मसरूफियत में हरकत होती, जरा गौर से सुनिए, पहली दफा मेरे पे बात खुली अल्लाह के फजल से। मसरूफियत में हरकत होती, हर एक की सुन रहा है, अफ्रीका में, इंडिया में, हर जगह सुन रहा है। ये शुरका जिनको शरीक करते हैं उनमें हरकत नहीं होती, या बुत की शक्ल में बैठे हुए हैं या मुर्दों की शक्ल में लेटे हुए। बड़ी खास बात है। सुबह मैं एरो डाल के मार्क कर लिया हूं, सुबह में हूं के ऑपोजिट जो है शुरका आ रहा है। ये जो अल्लाह को छोड़ के दूसरे लोगों को अल्लाह ताला की जात में शरीक करते हैं, या तो ये बुत है बैठे हुए, इनमें हरकत ही नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनमें जान ही नहीं है, बेजान है, झाड़ पहाड़ चांद सूरज, इनको जो है आप तो बेहरकत है। वह ताला अम्मा युशरिकून, और ये जो मखलूक से उठा के खालिक की जगह पे बिठाते हैं, इससे बहुत बुलंद है, बिल्कुल कोई कंपैरिजन ही नहीं, बुलंदी बुलंद है। ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नासी लियुज़ीक़हुम बाज़ल लज़ी अमलू लअल्लहुम यरजिऊन। तो जमीन और पानी में फसाद फैल गया, बिगाड़ फैल गया, डिसऑर्डर हो गया, वॉर्स हो गए, राइट्स हो गए, स्ट्राइक्स चल रहे हैं, ये सब हो गया काहे के लिए? बिमा कसबत अयदिन नास, इंसानों की अपनी गुनाहों की वजह से, इतना इंसानों के अपने किए की वजह से। अब ये देखिए, इसको देखिए आप, एनवायरमेंटल पोल्यूशन लीजिए, मॉडर्न सब्जेक्ट्स लीजिए कुरान को समझने के लिए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, न्यूक्लियर पोल्यूशन है, न्यूक्लियर वेस्ट ओशंस में डंप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? नए नए किस्म की बीमारियां आ रही हैं, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है उसका, ये कुछ भी नहीं है, पोल्यूशन की बीमारियां, ये इतना पोल्यूशन हो गया है। फिर उसके बाद में ये आपके ये इस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये क्यों करवा रहे हैं? अगर अल्लाह ताला चाहते तो रोक देते, लियुज़ीक़हुम बाज़ल लज़ी अमलू, ताकि इनके अमाल का कुछ नतीजा इनको बताएं। एक्सप्लोजन हो गया न्यूक्लियर रशिया में, 84 की बात है, कई लोग खत्म हो गए। तो किसके हाथों का किया हुआ है? मजा चका है, तुम दूसरों को मारने बैठे थे लोग खुद ही हो। तो फिर लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ वापस आए, रुजू करें अल्लाह ताला को। ये सब इसलिए हो रहा कि गौर करो, ये सब हुआ जो भी है हालाल में जो हुआ, अब तुम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, इंसानों से कुछ भी नहीं होता, इधर रुजू करो। कुल सीरू फिल अर्ज़ी फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकून, इनसे कहो कि जमीन में चलो फिरो, एजुकेशनल एक्सकर्शंस पे जाओ और देखो कि ये देखो कि पहले के जो लोग आए थे उनका क्या हशर हुआ। हिस्ट्री पढ़ो, मूसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ये तमाम हिस्ट्री पढ़ो, आप पढ़ के देखो कि उनकी कौमों के साथ क्या तबाही हुई, जलजले आए, तूफान आया, हिला के रख दिए गए, डुबा दिए गए, ये हिस्ट्री पढ़ के देखो। और काना अक्सरुहुम मुशरिकीन,
ان میں سے میجورٹی مشرک تھی، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز مانتے تھے. مشرک، کافر، منافق شیڈز ڈفرینٹ ہے، دوزخی ہیں، قرآن سے ثابت ہے. تو اب یہ اکثر ان میں سے وکانا اکثر ہوں مشرکین، اکثر ان میں سے مشرکین تھے. تو میں پھر یہ جو ہے شرک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سورہ نساء میں 48 اور 116 آیات میں 2 آیات میں کھلا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر دیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو شرک کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. دیکھیے، ایک خالق ہے اللہ، باقی کا سب مخلوق ہے. مخلوق میں سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہے، شریک ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا برابر ہے. تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کے برابر یا اللہ کا پارٹنر نہیں بنانا چاہیے. مخلوق ہے، خالق ہے. اب مخلوق کو نعوذ باللہ آپ اتنا بڑا مرتبہ دے دیے، خالق کا پارٹنر. اب اس کی مثال میں پرسوں بھی سمجھایا تھا کہ دودھ ہے، مجھے جہاں تک معلوم ہے کچھ 16 روپے لیٹر بک رہا ہے. تو آپ اس میں 1 لیٹر میں آدھا لیٹر پانی ملا دیے، 1.5 لیٹر دودھ بیچے آپ، تو پانی کی قیمت 8 روپیہ آدھا لیٹر کر دیا. پانی کو دودھ کا مقام دے دیا. کتنی غلط بات کر رہے. دودھ ہے، پانی ہے، اور اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی نہیں بولا ایسا کرو بول کے. تو اب سوال یہ ہے کہ مخلوق جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس میں سے کسی کو اٹھا کے آپ خالق کا پارٹنر بنا دیں. طرح کے جو ہے فلاسفیز بولنے لگے. یہی اس سے پہلے جو بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کس اتھارٹی پہ تم نے شرک شروع کیا ہے، کس اتھارٹی پہ کیا، کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے. دیکھیے، مومن کا کیریکٹر تو یہ ہونا ہے، کوئی آ کے اگر بولے کہ بھئی ایسا ہے کہتے ایسا ہے کہتے نہیں، آپ قرآن کی آیت کوٹ کیجیے، آپ حدیث بتائیے. اگر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے تو میں مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. کیونکہ قرآن کی سورہ مائدہ کی 3 آیت جب نازل ہوئی، آج ہم نے تمہارے دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام دین پسند کیا ہے، تو وہ آخری آیت تھی. اس کے بعد قرآن کے احکامات ختم ہو گئے، قرآن مکمل ہو گیا. اب نو ایڈیشن نو سبٹریکشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، سنت مکمل ہو گئی، نو ایڈیشن نو سبٹریکشن. اس کے بعد یہ فرقہ بندی ہوئی ہے. یہ دین سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ بات کی بات ہے. شیروانی سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں ہے، میں قسمیں کھا کے بول سکتا ہوں، کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کلچر ہمارے دماغ پہ، اردو کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. تمل ناڈو میں کوئی قرآن نہیں سمجھتا، ملیشیا میں نہیں سمجھتا، سعودی عربیہ میں نہیں سمجھتا. تو ہم لوگ کیا کریں، کلچرل آئٹمز اٹھا کے دین کا مقام دے دیں. یہ شرک کی کیفیت ہے، کیونکہ نہ قرآن میں ہے، وہ اردو تھیچ نہیں نہ جب شیروانی بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کلچر کو لا کے اسلام کا نام دے دیا، اس میں گڑبڑ ہے. کلچر الگ چیز ہے، حیدرآباد کا کلچر الگ چیز ہے، لکھنؤ کا کلچر الگ ہے، تمل ناڈو کا کلچر الگ ہے. تو یہ بات یہاں سمجھ میں آنا ہے کہ یہ جو تباہ ہوئی ہے قومیں. دیکھیے، شرک کی اور ایک کیفیت یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ احکامات ہیں اس میں اپنی رائے کو شامل کرنا. یہ بات بھول جاتے ہم لوگ. ہے بھائی قرآن میں حدیث میں ہے، مگر میں بول رہا ہوں نا آپ کو، آپ منجے کر لو چپ، کائی کو اعتراضات. انہوں نہیں کرے، دادا جان ہولے تھے، کرے تھے، دادا جان سے چلے آ رہا، چلو دادا جان کے اوپر ڈالے، انہوں کتنے مارا کھاتے کیوں، یہ نئی چیز شروع کرے بولے. تو شرک کا یہی مطلب نہیں ہے کہ بت پرستی کرے یا فرشتوں کی پوجا کرے یا انسانوں کی پوجا کرے. شرک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ احزاب کی 36ویں آیت ہے، ایک دم اللہ کے فضل سے یاد آ گئی، 36ویں آیت ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو مومن اور مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس میں ترمیم کرے، اپنی رائے چلائے. حکم ہے، قرآن کا حکم، اپنی رائے سے زندگی گزارے. نہیں میاں ایسا کرنا ہے، بچوں کو بٹھا کے الٹے لیکچر دے رہے. ذرا یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اب یہ سب ہو گیا تو پھر حکم آ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ قَيِّمٍ. تو اب اپنی توجہ، آپ کی توجہ یہ سیدھے دین کی طرف، دین اسلام کی طرف کر لیجیے. پھر سمجھیے توجہ کیا ہے، ذرا تھوڑا سا ذہن پہ بار ڈالنا.
ہم اس وقت باشعور ہیں، کانشیس ہیں. کانشیس میں اٹینشن کس کو بولیں گے آپ؟ سائیکالوجی سے ڈیفائن کرے، کانسنٹریشن آف کانشیسنیس آن سم تھنگ، یہ اٹینشن ہے. شعور کو کسی مرکز پہ لگا دینا. میں خالی مائک پہ پورا شعور ہے میرا، یہ مرکز پہ لگا دینا. تو بول رہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو آپ اپنا شعور کا کانسنٹریشن، آپ اپنے کانشیسنیس کا کانسنٹریشن، شعور کا مرکز اسلام کو بنا دیجیے. بس اسلام جینا ہے، اسلام مرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے دے، کچھ نہیں ہے. نو تھرڈ تھنگ ان اٹ. جینا بھی اسلام پہ ہے، مرنا بھی اسلام پہ ہے. ہمارا دخل ہی نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے ہمارا. پورے کلچر کو ہم اسلام سمجھ بیٹھے. تو یہ پھر اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ من قبلی ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس سے پہلے دیکھو پوری توجہ، پورا اسلام کو اپنے توجہ کا مرکز بنا لو، اٹینشن کا سینٹر بنا لو. اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے جس کا ٹالنا نہیں ہے. ہائیلی ڈیولپڈ کنٹریز، سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل، ایک ارتھ کو ایک کو نہیں روک سکتے. وہ فلوریڈا میں ہمیشہ طوفان آتے رہتا، امریکہ میڈ ان USA، ایک طوفان کو نہیں روک سکے. پانی بھر جاتا پوری سٹی میں، فرسٹ فلور تک پانی آ جاتا. کیا کر سکتے؟ تو قیامت کو کیا روکیں گے؟ یہ سمجھو یہ اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قیامت آئے گی تو اس کو پلٹانا نہیں، اور اس دن تم الگ الگ کر دیے جاؤ گے. اللہ رحم کرے. جنتی دوزخی دو گروز بنیں گے، اس دن الگ کر دیے جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کفر کرے گا اس پہ کفر کی ذمہ داری اسی پہ ہے. جو کفر کرے گا کفر کی ذمہ داری اسی پہ ہے. ومن عمل صالحا فلانفسہم یحمدون، اور جو عمل صالح کرے گا، قرآن کے مطابق عمل کرے گا، ایمان رکھے گا، تو پھر کیا ہے؟ وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے جنت کا. یمہدون، مہد، رہنے کی جگہ، بسنے کی جگہ، جھولا، لیٹنے کی جگہ. تو جو عمل صالح کر رہا ہے وہ جنت میں اپنے لیے جو ہے راستہ تیار کر رہا ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بات ہے، تھوڑی سی کنٹروورسی بعض وقت سمجھ میں آتی، کہ ہم ایک آیت سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی اور اس کی تقدیر لکھ دی. اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر پہ ایمان اور عمل میں فیصلے، نیت اور ارادہ صاف. تقدیر پہ ایمان، تقدیر ٹل نہیں سکتی. میں آپ کو مثال بار بار یہ دیتا ہوں کہ بھائی میں صبح میں سوچا تھا، میرا ارادہ تھا، نیت تھی، آج درس کو جائیں گے انشاءاللہ. میری تقدیر میں تھا، آ گیا میں، مگر مجھے اجر میرے فیصلے کا ملے گا. اجر مجھے فیصلے کا ملے گا، کیونکہ میری نیت اور ارادہ اللہ کے فضل سے اچھی تھی نیت، مگر یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب مجھے کب معلوم ہوا؟ آنے کے بعد اب بولنے لگا تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ چیز ہو چکی ہے، تقدیر میں تھی جبھی تو ہوئی. نہیں ہوتی تو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا، کوئی روک لیتا، کچھ بھی کرتے، راستے بند رہتے، نہیں آتے. تو اب یہ جو ہے ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ ہمارے ذمے نیت اور ارادہ ہے. جیسا اکثر بعض جماعتوں میں بولتے کہ بھائی نیت کر لو، ارادہ کر لو، یہ بات آتی ہے تو بات بڑی پکی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے کام میں لگاتا نہیں لگاتا وہ اس کو معلوم، مگر آپ تو اپنی طرف سے نیت کرتے ہی ثواب شروع ہو گیا. کوئی صاحب بولے بھائی وہ حج کو جانے کا ارادہ کرا میں ابھی 2 مہینے، چلیے آپ کا اجر شروع ہو گیا. اب آپ پاسپورٹ آفس جائیں گے، چلو آپ کو عمل کا، حالانکہ حج لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں، پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیونکہ تقدیر ریویل نہیں کی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم اب گھر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، نہیں معلوم مجھے، ایک 5 منٹ کے بعد میں کیا کروں گا مجھے نہیں معلوم. تو سورہ لقمان میں آخری آیتوں میں آ رہی ہے بات. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کو تقدیر کا علم نہیں ہے، مگر تقدیر لکھی ہوئی تو ہے، قرآن سے ثابت ہے.
تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث پہ اپنے زندگی کے فیصلے کیجئے. تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ چاہیں تو بدل دے سکتے. ایک بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورہ حدید کی 22ویں اور 23ویں، میں سمجھا اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی نہ ہی تمہارے پر مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں کتاب یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. 57:22 23 کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یہ تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم سے جو جاتا رہا یعنی نقصان ہو اس پر غم نہ کرو، اور جو تم کو دیا گیا ہے اس پر اتراؤ مت. اترانے والوں کو، شیخی خواروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. بات صاف ہو گئی. قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ کا سوال ہی نہیں پیدا. میرا اوپینین ہے، چلو مولانا فلانے بولے، علامہ فلانا بولے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، فنش. کئی فلاسفیز آپ کو اس آیت کے خلاف ملیں گے ہمارے بڑے لوگوں میں. یہاں صاف اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کوئی مصیبت زمین میں نہیں آتی، نہ تمہارے اپنے زندگیوں میں آتی ہے، مگر وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. کوئی مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی رہتی. اب بول رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے تم پہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جو تم کو ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، تو اس پہ اتراؤ مت. اور جو تم سے جاتا رہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیا، تو اس پہ غم مت کرو. پھر ایک بہت قوی حدیث ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخمین لکھ دی تھی. پھر آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے، کون سا کام ہے آپ جو بغیر پلاننگ کے کرتے ہیں؟ یہ مائکرو فون، پبلک ایڈریس سسٹم بغیر پلان کے بن گیا. یہ پنکھا، یہ لائٹاں بغیر پلان کے بن گئے. پہلے بلو پرنٹ بنتا، پلان بنتا، گھر کا نقشہ بنتا، آرکیٹیکٹس بیٹھتے، اس کے بعد میں وہ پلان کا امپلیمنٹیشن ہوتا. تو کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پورا بلو پرنٹ بنا دیا تھا کائنات کا. وہ ہم کو ریویل نہیں کیا. اسی لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسی لیے گناہ کا جواب دینا ہے، ثواب کا اجر لینا ہے. کیونکہ آپ تو اپنے فیصلوں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے بٹھا دے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لی یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی قرآن اور حدیث پہ ویسے ہی عمل کرے، ان کو جو ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کو اپنے فضل سے جزا دے، ریوارڈ دے، اپنے فضل سے دے. اب یہ فضل کیا ہے؟ وہی بھلائی، بہتری. تو فضل بعض وقت برکات کے لحاظ سے سمجھایا گیا، یعنی اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا، فیوریبل چیزیں دینا. تو جو یعنی اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے فضل سے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مومن بھوکے ہیں. ارے تم دنیا بھر کی سائنس لے کے نہیں کما رہے. کویت میں ایک زمانے میں پر کیپیٹا انکم ہائیسٹ تھا. کیا ہے سب جاہل ہم جو سنتے ہیں، میجورٹی لوکل جو ہے باہر کے لوگ آ کے کمانے لگا رہے ہیں، تیل نکال کے دے رہے ہیں. ہمارے جتنے مسلم کنٹریز ہیں اس میں ایجوکیشن کا کیا ریٹ ہے بنسبت امریکہ اور یورپ کے، کیا ریٹ ہے؟ تو ایجوکیشن کام نہیں ہوا، خود کے تیل نکال کے پیسہ کھلا رہے ہیں. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ دیتا ہے. ذریعہ وہ بناتا ہے، بغیر ذریعہ کے بھی دے سکتا ہے. انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ناشکری بہت غلیظ چیز ہے، یہ گھر گھر میں ہوتی ہے ہمارے، خصوصاً لیڈیز میں. اجاڑ کیا ملا، مٹی ملا، ان کے میاں کو دیکھو 3 فلیٹاں خرید لیے. یہ جو ہے، جو چیز ہے اس پہ غور نہیں کرتے، جو چیز نہیں ہے اس پہ غور کرتے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب یہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس میں آ رہی، وہ من آیاتی ہی ان یرسل الریاح مبشرات. اور پھر اس کی نشانیوں میں، اس کی قدرت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دے کے. ابھی تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھے کہیں بارش ہوئی، شاید ایسا دکھ رہا بارش ہوتی ہوئی. پہلے خوشخبری بھیجتے اللہ تعالیٰ، بارش کے آثار بھیجتے. لیذیقکم من رحمتی، تاکہ اپنی رحمت کے مزے چکائے تم کو. بھئی بارش ہوگی تو اناج اگے گا تو جانور بھی پلیں گے، آپ بھی کھائیں گے، وہ بھی کھائیں گے. رحمت اس کا بینیفیسنٹ فائدہ پہنچاتا ہے. پھر
लितजरी फुल्कु भी अमरिह, और ताकि कश्तियां उसके हुक्म से चले। भाई अब इंजन से कश्तियां चल रही, पहले तो कपड़े बांधते थे, उसके हवा से जो है कश्तियां चलती थी, उसके हुक्म से कश्तियां चली। लितब्तगू मिन फजली, ताकि तुम उसका फजल हासिल करो। कश्तियों में सामान जा रहा है, ये बारिश हो रही है, उसका फजल हासिल करो। फाइनली काय के लिए? वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। फाइनल एंड उस पे हो रहा है। ये सब काय के लिए हो रहा है? कि तुम शुक्र अदा करो। एक पिछले गुजर चुकी आयत कि अगर तुम ईमान लाओ और शुक्र अदा करो तो अल्लाह ताला तुमको सजा दे कि क्या हासिल करेगा। रोना आ जाता हूं, वो मुकाम पे पहुंच के रोना आ जाता कि कितनी आसान चीज बोल रहे। थोड़ी देर ठहर के सोचिए कि क्या क्या दिया है। नहीं दिया है मत सोचिए। सेहत दिया है, इल्म दिया है, नौकरियां दिया है, अच्छे घर दिया है, बीवी बच्चे दिया है, फैमिलीज दिया है, सुकून दिया है, सेहत दिया है। क्या शाम तक बैठना पड़ेगा? अब अल्फाज नहीं मिलते, इतना दिया है। तो ये सब इसलिए करो कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, नाशुक्री मत करो। तो शुक्र करोगे तो और देगा। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन इला क़ौमिहिम फजाअहुम बिल बय्यिनात फंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू, और हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे उनकी कौमों के पास खुली हुई निशानियां देके, खुले हुए सबूत देके, किताबें देके भेजे, मौजूदे देके भेजे। फंतक़मना मिनल लज़ीना अजरमू, तो हम मुजरिमों से इंतकाम हमने लिया। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा है कि हमने तमाम कौमों में रसूल भेजे और मुजरिमों से हमने इंतकाम लिया, रसूलों से, रसूलों के फॉलोअर्स से नहीं लिया। ये मुजरिमीन कौन है? आप कोई भी पुलिस वाले से पूछिए, साहब मुजरिम किसको बोलते? साहब यहाँ के कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले को मुजरिम बोलते। तो अल्लाह की नजर में मुजरिम कौन है? कुरान और हदीस के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला मुजरिम। हर पैगंबर के जमाने में अल्लाह ताला के अहकामात और वो जमाने के रसूल के अहकामात के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला मुजरिम है। तो ये है मुजरिम। तो इन मुजरिमों को अल्लाह ताला ने जो है इंतकाम लिया, बदला लिया। इंतकाम का मतलब रिट्रीब्यूशन, बदला। वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, यहां भी रोना आ जाता। और ये हम पर लाजिम है, इट इज इनकम्बेंट ऑन अस टू हेल्प द मोमिनीन। मोमिनीन की मदद करना हम पे लाजिम है, हमारा हक है। कुरान की आयत है, भी क्यों नहीं कर रहे हैं आप मदद? ये आप ही बोल रहे हैं मोमिनीन की मदद करना हमारा हक है, इनकम्बेंट है हमारे पे, भी क्यों नहीं कर रहे? मतलब यह है कि मोमिनीन नहीं है, मोमिनीन नहीं है, हो ही नहीं सकता कुरान के खिलाफ, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप तमाशे अगर देखे हैं, मुजस्समे गिर रहे हैं, चोरियां हो रहे हैं, हमारे करतूत सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। मोमिनीन बोलेंगे आप इनको? लूटम लाट करने वाले, जिसकी वजह से कौमों पे तबाही आई। हम वन साइडेड सोचते हैं, क्यों हो रहा है, क्यों कहर आ रहा है? ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है। हम मोमिन नहीं काउंट हो सकते हैं, मोमिन नहीं काउंट हो सकते हैं। सूरह हुजरात में गालिबन बात आ रही है कि उनसे कहो मोमिन तो वही है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान लाते हैं, फिर अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, सख्त कोशिश करते हैं दीन को नाफिज करने में, खुद मॉडल बन के पेश होते हैं। तो ये अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, ये कई जगह है, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, बल्कि यही लोग अपने आप पे जुल्म करते हैं। तो हमको मोमिन बनना पड़ेगा। देखिए मैं तो जिससे भी बात हो रही है आजकल यही बात कर रहा हूं कि दूसरों की फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। आते दीन की बात करने, बोले साहब हमारे एक चीचा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो शराब खाना चला रहे। हजरत उनसे उनको पूछेंगे ना, आप कहीं को परेशान हो रहे हैं? आप ये सोचो कि आपकी कमाई हलाल की है या नहीं है। यानी जो बैठता दीन में रिफॉर्म करना रहा तो बोलते ये मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन ला लेना चाहिए, आप खुद कुरान नहीं पढ़े। एक साहब बोले भाई वो ऐसा है साहब, मैं एक तो तर्जुमा जो है हमारे गैर मुस्लिम दोस्त को दिया और वो मियाँ मालूम होता इस्लाम क्या है। मतलब आप पढ़े क्या? तो नीचे मुंडी डाल दिया, नहीं नहीं साहब मैं नहीं पढ़ा। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बात समझना है कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन। आप मोमिन बन के देखिए, फिर देखिए। अब इसके बाद में मोमिन बनने के लिए क्या है? सूरह आल इमरान की 104 110वीं आयत में बात आ रही
کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. دیٹ از اوور پروفیشن. بھائی میرے سے کوئی پوچھے آپ سروس تمام کیا کریں, میں سائنٹیفک ریسرچ کرا, دیٹ واز مائی پروفیشن. کوئی وکیل صاحب سے پوچھے بولے وکالت کرا. کوئی مومن و مسلم سے پوچھے تو بولے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا, برائی سے روکا, میں اللہ پہ ایمان لاتا تھا. پروفیشن چھوڑ دیے. تو اب قرآن اور حدیث کا کوآرڈینیشن کیسا ہوتا دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو. مبادہ, ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ تم اللہ کی مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ مدد نہ کریں, اور تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کریں. مکہ معظمہ میں دعائیں ہوئی ہیں, مدینہ منورہ میں دعائیں ہوئی ہیں, زمین کے چپے چپے میں سو کالڈ مسلمانوں کے لیے دعا ہوئی ہے, ایک کوئی دعا قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہوا؟ کہ یہ دعا کی جو شرط ہے وہ شرط پوری نہیں ہو رہی. کرنٹ شرط ہے لائٹ کے لیے, پنکھوں کے لیے, وہ شرط اس میں یہ کرنٹ نہیں ہے تو لائٹ کہاں سے آئیں گی, پنکھے کہاں سے چلیں گے, مائک کیسا کام کریں گے. یہیں دیکھ لیجیے آپ, شرط ہے, پاور رہے گا تو یہ سب چیزیں کام کریں گے. پاور ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے. ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اس کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا, حدیث کا پڑھنا پڑے گا. جیسا بچہ میتھس کا سوال پوچھنے کے لیے گلی گلی پھرتا لوگوں سے جا کے, اس طریقے سے آپ کو لوگوں کے پاس پھرنا پڑے گا پوچھنے کے لیے کہ بھئی اس کے معنی کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے. پہلے محنت تو شروع کریں, خصوصاً بچے جو اب یہ ویکیشن آ گیا ہے ان کے لیے. اللہ الذی, پھر اللہ تعالیٰ اپنا پتہ بتا رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر السحابہ, فتصیر السحابہ. تو اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں. دیکھیے یہ اس میں کیا سینس ہے کہ 3/4 پانی 1/4 زمین ہے غالباً, یا 2/3 جو بھی ہے, پانی زیادہ ہے. یہ پانی پہ دھوپ لگتی, نیچے سے ریڈیو ایکٹیو ہیٹ آتی, پانی بھاپ بنتا, بھاپ بن کے وہ بھاپ اوپر جاتی, اسی بھاپ سے بادل بنتے ہیں. تو یہ بھاپ کو کون اٹھاتا ہے؟ اللہ الذی, یہی ہے. اللہ کو پہچانو, یہی ہے, یہ بھاپ کو اٹھاتا ہے. پھر کیا کرتا؟ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ, پھر آسمان میں اس کو جس طرح وہ چاہتا ہے پھیلاتا ہے. کہیں ایک بڑا کالا ٹکڑا ہے, کہیں چھوٹے 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 چھدرے چھدرے بادل ہیں. اور یہ بادل کی ہر قسم کے لیے قرآن میں الگ لفظ آیا ہے. بارش کے بادلوں کے لیے الگ آیا ہے, بن بارش کے بادلوں کے لیے الگ آیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا کلام. اور پھر دیکھیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ یجلہ کسفن, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اکثر آپ دیکھیے بارش ہونے کے بعد بادل کے ٹکڑے چلے جاتے ہیں ہوا میں, تیزی سے چلے, جیسا ایروپلین چلے جا رہے ہیں. کون چلا رہا ہے, کہاں بھی جا رہے ہیں آپ؟ تو فرما رہے ہیں کہ اذا اصاب به من یشاء من عباده فتر الودق یخرج من خلاله, اور تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے گرتی ہے. کیا میکینزم ہے, کیسا کنڈینسیشن ہوتا ہے, بھاپ ہے مگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ نہیں ہے. وہ نیوکلیشن کیسا ہوتا ہے, ہائیڈروجن آکسیجن کا, بھاپ کا ڈراپس کیسا بنتے ہیں, پورا میں کیا میٹیریالوجسٹ آپ پورا دیکھ لیں. تو اس طریقے سے بھاپ بنا کے اڑاتے ہیں, بادل بناتے ہیں, پھر بادل کے اندر سے بارش برساتے ہیں. پھر اس کے بعد میں فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور پھر جب اس کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں برساتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. ہم برساتے ہیں, انسانوں کے بس میں نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی بولے ارے حضرت سٹی پہ کئی کو برس رہے ہیں, آپ جا کے کھیتوں میں گنڈی پیٹ میں ہونا بھائی پانی, یہاں کئی کو چپ روڑا خراب ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ جہاں چاہتے ہیں جس پہ چاہتے ہیں برساتے ہیں. اور پھر ان کانوا من قبل ان ينزل علیہم من قبلہم لمبلسین, اور اس سے پہلے کہ یہ بارش نازل ہوئی تھی یہ جو ہے بالکل نا امید ہو گئے تھے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں پہ غور کرو کہ کس طریقے سے وہ مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے. بارش ہوئی, چلو ہرا بھرا ہر جگہ جو پورے مردے ہو کے پڑے ہوئے تھے, بیجاں گھاس سب سوکھ گئی تھی, سب ہو گیا پورا ہرا. جرمینیشن آف سیڈ پورا پروگرام اس میں, کون سا بیج کیا بنے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی گٹلی پہ رہے تو کیا بولنا حضرت انگور کی بیل نکل گئی, سوال ہی نہیں. اس میں وہ جینیٹک پروگرام ہی نہیں ہے, ہر سیڈ میں اپنا جینیٹک پروگرام دے دیا کہ جو ہے اس میں کیا آئے گا. پھر ان ذالک لمحیی الموتیٰ, اور
ये जो है मुर्दों को जिंदा करेगा। ये बात आ गई पिछले इतवार को कि इंसान को जब दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है तो उसके जिस्म की हर चीज सड़ जाती है, उसके जिस्म की हर चीज गल जाती है, सड़ जाती है, सिवाय रीढ़ की हड्डी, टेल एंड जिसको बोलते हैं आप, रीढ़ की हड्डी के। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे, उस बारिश की वजह से वो रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसान बनाया जाएगा, टिश्यू कल्चर लेटेस्ट है। अब मालूम हुआ आपको ऐसा हो सकता हो, तो पूरा इंसान बनाया जाएगा। तो वही मुर्दे को जो है जिंदगी देता है, वो हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर चीज पे कादिर है। बल्कि इसकी तफसीर अगर करो बोले तो मैं तो ये बोलूंगा कि वही हर चीज पे कादिर है, हम किसी चीज पे कुदरत नहीं रखते। अब खदीर के माने एक और भी होते, तकदीर बनाने वाला, तकदीर देने वाला। उसी के पावर में है हर चीज की तकदीर अलॉट करना। तकदीर क्या है? ये हवा नहीं फेंकता, पंखा लाइट नहीं देता, लाइट में से ठंडक नहीं आती, हर एक की तकदीर अलग है। पीपल के झाड़ पे पीपल के बीज निकलेंगे, आम के झाड़ पे आम निकलेंगे, अंगूर नहीं निकलेंगे, ये उसकी तकदीर है। मेरी फितरत ऐसी है, मैं ऐसा करूंगा, आपकी फितरत ऐसी है, आप ऐसा करेंगे। शेर बकरी को खाएगा, बकरी घास को खाएगी, बकरी शेर को नहीं खा सकती और शेर घास नहीं खा सकता। ये सब तकदीरी चीजें हैं, पूरा प्लान है अल्लाह ताला के, जो है कानून कुदरत जिसको आप बोलते हैं। तो वो हर चीज पे कुदरत रखता है। और फिर वलईन असर अरसलना रीहन फराहु मुस्फरन लज़ल्लु मिन बादिही यक्तरून, और अगर हम एक ऐसी हवा भेजें, कर सकते हैं हम पानी भेजने के बजाय ऐसी हवा भेजें जो उनकी खेतों को पीला कर दे, सुखा दे। एक गर्म हवा भेज दिए। देखिए कुछ लेट 70s में एक विजयवाड़ा में तूफान आया, तो कोई 4455 मीटर हाई वेव्स उठे थे गर्म पानी के। तो वो पाम ट्रीज जो जले काले हो गए बिल्कुल, यानी उसमें हीट थी, खेता जल गए। तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो भेज सकते, तो फरमा रहे हैं कि अगर वो चाहे तो एक ऐसी हवा भेजे जो इनके खेतों को सुखा दे, तो फिर इसके बाद ये नाशुक्री करने लगे, ऐसा जैसा पहले खेता ही नहीं थे, तो कुफर करने लगे। तो यहाँ ये आयत बड़े गौर से सुनने की है, फला इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, अंडरलाइन, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्मुद्वा इज़ा वल्लो मुदबरीन, और आप बहरों को नहीं सुना सकते। देखिए सुनाने का मतलब क्या है? बना बात मनवाना। आप बच्चे को बोलते सुनो भाई मेरी बात सुनो, तुम मत जाओ धूप में, यानी मान लो मेरी बात। तो ना आप मुर्दों को जो है सुना सकते, बात मनवा सकते हैं, ना बहरों को बात मनवा सकते हैं। इज़ा वल्लो मुदबरीन, जबकि वो पीठ पलटा के चले जाएं। तो मतलब ये हुआ कि बहरा अगर खड़े रहे, सामने खड़े रहे, तो कम से कम इशारों से समझा सकेंगे। बहरा भी है, पीठ पलटा के भी चले जा रहा, तो इशारों से भी नहीं समझा सकते। देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए आप, ये बहरे के साथ पीठ पलटा के जाने की बात है, सामने है आप बोलते हैं डाला कुछ, तो भी आप इशारे से समझे, उन्हें आपको देख रहा भी नहीं, पलट के चले जा रहा, तो इनको नहीं समझा सकते। वमा अंता भी हादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और आप अंधे को हिदायत नहीं दे सकते, रास्ता नहीं बता सकते जबकि वो गुमराही में है, रास्ता नहीं बता सकते। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बि आयातिना फहुम मुस्लिमून, आप सिर्फ उन्हीं को समझा सकते हैं जो हमारी आयतों पे ईमान और यकीन रखते हैं, और उसकी वजह से वो इस्लाम कबूल करें, उसकी वजह से वो सरेंडर करें। तो मतलब ये है कि मोमिन और मुस्लिम जिंदा होते हैं, काफिर मुशरिक मुनाफिक मुर्दा होते हैं, बहरे होते हैं, अंधे होते हैं। तो मोमिन क्या होता है? जिंदा होता है, देखता है, सुनता है, अमल करता है, रिस्पॉन्ड करता है। अल्लाहुल्लज़ी, फिर अल्लाह ताला पता बता रहे हैं कौन है? अल्लाह वही है, खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, जिसने तुमको कमजोरी में पैदा किया। रो रहे हैं, हाथा पावा मार रहे हैं, भूख लग रही, बाजू दूध का शीशा है, नहीं ले सकते, 3 महीने के, कमजोरी में पैदा किया, गिलाजत हो गई है, उसमें ही लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, बाज तो खा भी ले रहे हैं, इतने कमजोर है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में क्या क्या, सुम्मा जाला मिन बादी ज़ौफ़िन कुव्वा, फिर उसके बाद में तुम्हारी ये कमजोरी के बाद तुमको कुव्वत दी,
قوت کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ طاقت اور قوت میں کیا فرق ہے؟ طاقت یعنی اتنا بار ڈالنا جس کے اٹھانے میں تکلیف ہو. لا طاقت لنا بہ، ایسا بار مت ڈالیے. قوت جو ہے رسی کے اس کے لیے بھی آیا ہے، یعنی کئی تاگوں کو مل کر ایک رسی بنی، روپ، کئی تھریڈ سے ملا کے ایک روپ بنی. وہ کئی تھریڈ کی وجہ سے وہ روپ میں طاقت آئی، رسی میں طاقت آئی. تو اسماء الحسنہ میں قوی ہوئی، تمام اسماء الحسنہ مل کے اللہ تعالیٰ کی ایک قوت ظاہر ہوئی. تو جوانی میں کیا ہوتا؟ تمام قوتیں مل جاتی. وہ شیشہ نہیں اٹھا سک رہا تھا، غلاظت دور نہیں کر سک رہا تھا، چلو چل رہا پھر رہا، بول رہا، کھا رہا، کما رہا، تمام قوتیں ایک ساتھ آ گئی. دیکھیے آپ الفاظ کا طاقت بھی بول سکتے تھے نا، یا قوت کیوں بولے کہ جوانی میں تمام قوتیں آ گئی. تو بچہ تھا، کمزور تھا، جوان کیا، تمام قوتیں دی. پھر بعد ذوفی قوہ، ثم جعل من بعد قوت ضعفا شیبہ، اور پھر اس کے بعد میں یہ جوانی کے بعد پھر کمزور کر دیا. سارے آفس کے سیڑھیاں جوائن کرے جب دھن 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 چل جاتے تھے 3 فلور. اب وہ سیڑھیاں دیکھ کے لفٹ کہاں ہے بھائی پوچھتے، تو وہ گئی، وہ جوانی کی طاقت چلے گئی، کمزوری آ گئی، اور پھر سفید بال بنا دیا، بڑھاپا دے دیا. تو پھر یخلق ما یشاء، وہ جو چیز چاہتا ہے، جو کیفیت چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بعض بڈھے فٹ ہیں، بعض جوان بڈھے ہیں، نہیں ہوتے جیسے بیماری میں کئی جوان ہیں، ان کو ایج پوچھنا پڑتا، جی میں 37 کا، 73 کے دکھ رہے ہیں آپ، اتنے بیماریوں میں. اور بعد 80 برس کے ہیں، ایسے سیدھے کھائے تو اپن سامنے نہیں بیٹھ سکتے، بالکل فٹ ہے. تو یہ جس کو جیسی کیفیت چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ هو العلیم الخبیر، یہ کمبینیشن بڑے زبردست رہتے ہیں. وہ علیم ہے اور خبیر ہے. خبیر کے ساتھ علیم کیوں ہے؟ یعنی اس کی تقدیر علم کی بنیاد پہ ہے. یہ کمبینیشن ہم سمجھتے ہی نہیں، رائم اینڈ ردم میں چلے جاتے. اس کی جو تقدیر اس میں جو لکھی ہے، خدیر کی حیثیت سے جو انہیں تقدیر لکھی ہے، وہ علیم ہے، علم کے بنیاد پہ لکھا ہے. میں یہی کر سکتا تھا، میرے سے دوسرا کام نہیں ہوتا تھا، یہ میری تقدیر ہے، یہ میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ علم والے نے تقدیر بنائی ہے. تو وہی بات ہوئی، آپ شیر کو سمجھاتے بیٹھے رات بھر، ارے میاں بکری نکو کھا، گھاس کھا لیا کرو. ہم نے بولا میری تقدیر ہے، میرا کیریکٹر ہے، میری فطرت ہے میری. تو یہی کے بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین، قرآن اور حدیث اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرنے والے قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایک ہی لمحہ رہے، ایک ہی لمحہ رہے. اب یہ اتفاق سے فرسٹ ٹائم یہ بات سٹرائک کری، سا جو ہے عربی میں لمحہ کا لمح البصر، قیامت کے لیے کہا کہ او اقرب، یعنی قیامت کیسے آئے گی؟ پلک مارنے کی دیر بلکہ اس سے بھی قریب. سائنٹسٹ کیا بول رہے ہیں؟ قیامت کب آئے، کیسے آئے گی؟ 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 کے ساتھ 43 zeros آف اے سیکنڈ میں قیامت آئے گی. یعنی 1/2 آدھا سیکنڈ، 1/10 1/10 سیکنڈ، بولتے سیکنڈ ہو گیا. 1/100 1/1000 1/1 کے ساتھ 1000 میں 3 صفر رہتے، اس میں 43 zeros سیکنڈ کے، اتنے میں قیامت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے سا، لمحہ کیسے الفاظ استعمال کیے کہ سائنٹسٹ بھی سمجھتا، عام آدمی بھی سمجھتا. یہ کوآرڈینیشن کیسا ہے دیکھیے آپ، اس کوآرڈینیشن پہ غور کیجئے کہ یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم ایک لمحہ رہے، خبروں میں ایک لمحہ رہے. اب پھر اس کو سمجھائے اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 42ویں آیت میں سمجھائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا نفس، تمہارا شعور 2 وقت لیتا ہے. ایک نیند کے وقت جن کی موت لکھی نہیں رہی تھی اس کو واپس کر دیتے، ایک موت کے وقت جو واپس نہیں ہوتا، نفس لے لیتے. نفس کیا ہے؟ شعور ہے. ہر آدمی جو سوتا ہے زندہ رہتا ہے، یہ ہے کہ اس میں شعور نہیں رہتا. اب آپ گئے یہاں سے تھک کے، بولے بھائی ذرا میں آدھا گھنٹہ سو کے اٹھتا ہوں، میرے کو کہیں جانا ہے. اب یہ بچے دیکھے اچھے غراٹے لے کے سو رہے ہیں، ایک دم اٹھے تو ارے 6 بج گئے، بولے آپ ایسا کیا پریشانی کی بات ہے؟ آپ کو وقت کا اندازہ نہیں تھا نیند میں، تو موت میں بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سے قیامت اتنی ہی دور ہے جتنی تمہاری موت.
مرے اور قیامت میں اٹھے. بھئی رات کو سوتے نیند لگی, آنکھ ہوشیار ہوئی, فجر میں اٹھے. بیچ میں کیا کیا ہوا, کیا ہے, کدھر ہوئی دنیا, کیا بمباری چل رہی, دوسرے ممالک میں دن ہے کیا, کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. تو یہ قسمیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کذالک کانوا یؤفکون, یہ اسی طریقے سے دھوکے میں رہے, دنیا کی زندگی کو لامبا سمجھے, خبر کی زندگی ایک لمحے کی سمجھے, غلط سمجھے. خبر کی زندگی ایک لمحے کی سمجھے اور دنیا کی زندگی کو لاما سمجھ کے کچھ عمل ہی نہیں کرے, ایمان ہی نہیں لائے. ارے بہت ٹائم میں بچے کو بولنے کائی کو میاں اتنی اچھی صورت خراب کر لیے داڑھی چھوڑ کے, ارے ہم ریٹائر ہو گئے, ہم اب تک نہیں چھوڑے, آپ بہت ٹائم ہے ابھی تمہاری کو, بہت ٹائم ہے. بولو کہاں ٹائم, اب بات جوانی میں نکل گئے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں وقت کی قدر ہم نہیں کریں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور ایمان دیا ہے, بڑا زبردست کمبینیشن ہے. بغیر علم کے ایمان میں گڑبڑ ہو جائے. ایمان ہے مگر غلط علم پہ ہے, بڑا زبردست عقیدہ ہے صاحب, برابر سال کو سال وہاں جاتے ہو. ایمان ہے, علم غلط ہے, نہیں جانا ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے کہ علم اور ایمان, صحیح علم کہاں ملے گا, قرآن میں ملے گا. اور پھر کئی ہمارے فائنڈنگ میں بھی ماشاءاللہ حقیقت ہے, سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل فائنڈنگز میں چلی رہی ہے دنیا. تو جس کے پاس ایمان اور علم ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں, تم خبر میں اٹھنے کے دن تک یوم البعث کھڑے رہنا, اٹھنے کے دن تک خبر میں تھے, تم لمحہ سمجھ رہے, اور یہ قیامت کا دن ہے, یہ اٹھنے کا دن ہے, آ گیا چلو. ارے باپ رے, کوئی ایک صاحب اچھا بولے, بھئی وہ کوئی صاحب قیامت میں نہیں مان رہے تھے, تو بولے بھئی وہ جیومیٹری میں آپ سپوز کرتے, سپوز آ گیا تو ایسا سپوز کرو, چاہے کہ اگر قیامت ہوئی تو موت تو یقیناً ہوگی, سب دیکھ رہے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اگر قیامت ہوئی تو جب کیا کریں گے آپ, تو سپوز کر کے تو جو ہے تھوڑا بہت ایمان لا لو اس پہ, وہ لحاظ سے عمل کرو. اور پھر لیکن تم وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تم کو یہ وقت کے تصور, وقت کا علم ہی نہیں تھا تم لوگوں. کبھی قرآن پڑھے تو معلوم ہوئی گا. اب بعض لوگوں کے سامنے ایسا پڑھے تو بولتے, میں شروع جب سائنس کا کام شروع کرا تھا تو کوئی صاحب آئے تھے, تو میں اردو میں ایسی بولا, بھائی ایک آیت ہے, زمین اور آسمان ایک جگہ تھے, ہم نے اس کو الگ کیا, آپ قرآن لا کے بتائیے. میری نظر سے تو کبھی نہیں گزرا. چلو لائے بھائی وہ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت نکال کے جو ہے, بولے نہیں یہ ترجمہ ہے, آپ عربی لا کے بتائیے. چلیے عربی لائے. بولے ارے یہ دیکھو میری نظر سے, تو آپ کون, آپ کی نظر کون. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن میں ہر چیز آ گئی, ہر چیز, کوئی ٹاپک نہیں ہے جو چھوٹا ہے, لیکن تم نہیں جانتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ. تو اس دن کسی ظلم کرنے والے کو, ظلم کافر کو بھی بولے, ظالم کافر کو بھی بولے, زیادتی کرنے والے, ناانصافی کرنے والے, اور قرآن حدیث اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانے والے, تو کہا جا رہا ہے کہ اس دن یہ قرآن حدیث کے خلاف جانے والوں کا کوئی عذر, کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا. اور پھر ہمارے پاس ایچ نظام کے زمانے میں بات آتی تھی کہ بھئی ان پہ ایچ کا عتاب ہے, غصہ ہے. تو پھر یہاں بات آ رہی کہ وَلَهُمْ يُسْتَعْتِبُونَ, اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہٹایا نہیں جائے گا. اب بعض ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہاں. His anger will not be removed from them. جو پوری زندگی شرارتوں میں اور گناہ کی زندگی گزارے ہیں, وہاں نہ ان کا کوئی, اب آپ بول رہے ہیں نہیں اللہ میں اصل میں ایسا ہوا تھا, وہ کچھ بھی نہیں. اب یہاں بچے بولتے ہیں نہیں چاہے میں اسکول سے آنے کا یہ وقت ہے, نہیں آ رہا تھا, پہلی بس میں سوئی, بولتا ہے کہ پہلی بس میں سوئی, کرکٹ کھیلتے بیٹھے ہوئے تھے, منتخبات. تو اب یہ ایسے کوئی عذر جو ہے وہاں قبول نہیں ہوگا, اور نہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان سے عتاب ہٹایا جائے گا. اور پھر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مثال بیان کی ہے. دیکھیے انسان کے ساتھ کل جب آتا تو اس سے وابستہ مثالیں ہوتی ہیں.
ان اللہ علی کل شیء جب آتا تو پھر واقعی ہر ایک پہ قدرت رکھتا ہے. جیسا ذوالقرنین کے بارے میں کہا کہ اس کو ہم نے کل سہولتیں دی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے وابستہ جو سہولتوں کی ضرورت تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بعض وقت بات مثال سے اچھی سمجھ میں آتی ہے، تو ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال دے کے باتوں کو سمجھایا ہے کہ تم اس کو سمجھو اور عمل کرو. وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَاتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور اگر آپ ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت لے کے آئیں یا کوئی معجزہ لے کے آئے تو یہ یقیناً یہ جو کفر کرنے والے ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب انتم یعنی آپ اور آپ کے فالوورز تمام جو ہے یعنی جھوٹ میں مبتلا ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ جو کفر کرتے ہیں یہ قرآن کی آیتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، معجزوں پہ ایمان. موسیٰ علیہ السلام کو کتنے 9 معجزے دیے، قرآن سے ثابت. موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، 9 معجزوں کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر معجزوں کے ایمان لا لیتے. تو یہ جو ہے اس قسم کے وہ کریں گے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اس طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، سیل لگا دیتا ہے. آپ کوئی کولڈ ڈرنک کا باٹل خریدے، اس پہ سیل لگا ہوا، نہ کولڈ ڈرنک باہر جاتا نہ کوئی باہر کی چیز اندر جاتی. نو ریسیپشن نو ریسپانس. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آپ ان کو چوکنا کرو یا مت کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پہ مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، کانوں پہ مہر لگا دی ہے، آنکھ پہ ڈھانپ دیے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریسیپشن اور ریسپانس ختم ہو گیا تو میں اکثر یہ بات ریپیٹ کرتے چلا جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ ہم کو قرآن ریسیو کروائیے اور سنت ریسپانس میں نکالیے. یہ دعا کرنے کی ہے یہ کہ یا اللہ آپ ہم کو قرآن ریسیو کا ریسیپشن، قرآن کا ریسیپشن ہو، اچھی طریقے سے اندر داخل ہو قرآن. جب قرآن اچھی طریقے سے اندر داخل ہوتا ہے تو ریسپانس میں سنت نکلتی. اگر ریسپانس میں سنت نہیں نکل رہی ہے تو قرآن ٹھیک طریقے سے داخل نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھیے آپ، یہ شرط ہے. جس کے دل میں قرآن ٹھیک طریقے سے اترے گا اس کی زندگی مسنون زندگی ہوگی. قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، پڑھے بھی تو وہ بغیر سمجھے کے پڑھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ علم اس لیے نہیں رکھتے کہ ان پر سیل ڈالے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس کیٹیگری سے محفوظ رکھے جن کے دلوں پہ دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فاصبر، صبر کیجئے. اب آپ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی، جو تکالیف ہوں گی، اس پہ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے. جو بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. اور یہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ آپ کو خفیف نہ بنا دیں، وہ آپ کو لائٹ نہ لیں، وہ آپ کو ایزی نہ لیں، آپ کو کم وزن نہ سمجھیں، آپ کی بے عزتی بے حرمتی نہ کرنے پائیں، آپ کی ڈگنیٹی میں کمی نہ آئے. تو معلوم ہوا کہ ڈگنیفائڈ رہنا مسنون ہے. مومن چھچورا نہیں ہوتا. آپ غور کر کے دیکھیں، مومن بڑا ڈگنیفائڈ رہتا. اسی لیے کہا گیا ہے نماز کی جماعت کھڑے رہ گئی تو بھاگ کے مت آؤ، متانت سے چلتے ہوئے آؤ، جتنی نماز ملنا ہے مل جائے گی. اور اگر آپ ارادے سے نکلے ہیں جماعت سے، آنے کے بعد معلوم ہوا کہ جماعت ہو گئی، انشاءاللہ آپ کو جماعت کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ کی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. تو بہیو یور سیلف. بات یہ آ رہی ہے کہ بہیو یور سیلف. یہ کس لیے کہ 4 لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. اب ہمارے پاس کیا ہے، رات کے 2 بجے صاحبزادے آ رہے ہیں، ڈھن 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 ڈھن، 8 کلو واٹس کے جو ہے اسپیکرز لگے ہوئے ہیں گاڑی میں، وہ پیچھے لگائے ریورس لے رہے ہیں تو پوری دنیا ریورس ہو جائے گی، نیند ریورس ہو کے ہوشیار ہو جا رہے، وہ میوزک بج رہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈگنیفائڈ چیز نہیں ہے. یہ کیا نمونے بنا کے پھر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ دیکھو مومن جو ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈگنیفائڈ رہیں، اپنے بیہیویئر میں جو ہے متانت سے رہیں.